بھائی سے سہمت آپ ذرا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ جو لوگ بعد میں ان کے لیے بھی جگہ ہو جائے. اور محمد والے محمد صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. صلوات فرمائیں. سورہ مبارکہ الحدید قرآن مجید کے سوروں میں سے اس کا نمبر 57 ہے، پارہ 27واں ہے اور آیت نمبر 25 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی شب شہادت امام چہارم حضرت زین العابدین علیہ السلام ہے. اور اسی مناسبت سے مجلس کے بعد تابوت بھی برآمد ہوگا. اور کل کا دن روز شہادت ہے امام کا، اور بظاہر جیسا کہ اعلان ہوا ہے کہ یہاں پر نماز ظہرین کے وقت مجلس اعزام منعقد ہوگی. تو امام کی زندگی سے متعلق چند باتیں اس وقت کے مجلس میں اور چند باتیں کل دن کی مجلس میں عرض کروں گا. ایک بار درود پڑھ لیجیے محمد. ارشاد قدرت ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی اتاری اور میزان بھی. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ بنی نوع انسان عدل پر قائم رہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بہت طاقت ہے اور بنی نوع انسان کے لیے منفعت بھی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس کی اور اس کے پیغمبروں کی مخفی طور پر مدد کرتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ صاحب قوت بھی ہے، صاحب عزت. یہ ظاہری ترجمہ اس آیہ کریمہ کا
جس میں تمام انبیاء کی بعثت کی بنیادی غرض معاشرے میں قیام عدل کو قرار دیا، اور عدل انسانی زندگی کی وہ بنیاد ہے جس کے بارے میں مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ هو عدل عدلا، وہ ذات واجب عدل کی میزان ہے، اور اس نے پوری کائنات کو عدل کی میزان پر قائم۔ یہ عدل انسانی زندگی کا وہ کمال ہے کہ جس میں راہ استقامت سے قدم ہٹنے نہ پائے۔ یہ عدل معاشرے کی ضرورت بھی ہے، انسان کی رفعت بھی ہے، سیرت کی بلندی بھی ہے، کردار کی خوشبو بھی ہے، بنی نوع انسان کی لازمی ضرورت بھی ہے، معاشرے کی بقا ہے۔ کبھی آپ غور کریں کہ انسانی زندگی کے لیے دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ معاشرے کی بقا کے لیے عدل ضروری ہے، معاشرے کی ارتقاء کے لیے علم ضروری ہے۔ اور آل محمد نے جو دنیا کے سامنے نظام عدل پیش کیا اور جو معیار علم پیش کیا، ان دونوں کو اگر دنیا نے پیش نظر رکھا ہوتا تو آج یہ انسانی زندگی کسی اور منزل پر ہوتی۔ ہندوستان کے ایک اچھے رائٹر نے، جن کو لکھنے کا ایک اچھا تجربہ ہے، ایک کتاب لکھی کہ ماذا خسر العالم بسقوط المسلمین، دنیا اسلام کے زوال سے انسانیت کو کیا نقصان پہنچا۔ ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جناب آپ نے یہ تو پیش نظر رکھا کہ مسلمانوں کے زوال سے انسانیت کو کیا نقصان پہنچا، لیکن اگر آپ نے اس بات کو بھی پیش نظر رکھا ہوتا کہ مسلمان کے زوال کی اصل بنیاد کیا ہے، اور کاش آپ ایک کتاب اس عنوان کی لکھتے کہ ماذا خسر العالم بترک باب اہل بیت، دنیا انسانیت کو آل محمد کا دروازہ چھوڑنے سے کتنا نقصان پہنچا۔ مالک دو جہاں نے جو نمونے آل محمد کی شکل میں بنی نوع انسان کو عطا کیے ہیں، اگر انہیں ان کے منصب سے محروم نہ کیا جاتا، ان کے اختیارات کو معاشرے میں نافذ رہنے دیا جاتا، تو آج دنیا علم کے اعتبار سے کہاں ہوتی، عدل کی منزل پر کہاں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے صرف دو مثالیں عرض کروں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ آل محمد کو اگر تھوڑا سا موقع ملا تو انہوں نے علم کو کہاں پہنچایا، عدل انسانی کو کہاں پہنچایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ائمہ تعلیم میں صرف چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو تھوڑا سا عرصہ آزادی کا نصیب ہوا، جس میں بنی امیہ اپنے اقتدار سے محروم ہو رہے تھے، بنی عباس ان سے اقتدار چھین رہے تھے۔ اس لیے دنیا والوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس وقت آل محمد کی شخصیت پر کوئی پابندی عائد کر سکے۔ یہی وہ دور تھا جس میں چھٹے امام کی خدمت میں اطراف و جوانب سے لوگوں کی آمد شروع ہوئی۔ ہر مکتب فکر کے افراد امام کی خدمت میں حاضر ہونا شروع ہوئے۔ ان میں فقہا بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، کیمیا جاننے والے بھی ہیں، جغرافیہ کے طلبگار بھی ہیں، اہل منطق بھی ہیں، اہل فلسفہ بھی ہیں، جدلیات کے ماہرین بھی ہیں، بگڑے ہوئے انسان بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، زندیق بھی ہیں۔ ہر قسم کے افراد امام کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور امام ہر ایک کو اپنے علم سے اس طریقے سے فیض یاب فرما رہا ہے کہ اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ اگر امام نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو کر رہ جاتا۔ یہ منزل چھٹے امام کی وہ ہے کہ جس کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک ایک وقت میں 40,000 افراد ایسے ہوتے تھے جو مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے، اور جب وہ کوئی حدیث بیان کرتے تھے، کوئی فرمان بیان کرتے تھے، کوئی فارمولہ بیان کرتے
محمد الصادق علیہ السلام. مجھ سے یہ بات چھٹے امام نے ارشاد فرمائی ہے. ہر زبان پر یہ تذکرہ تھا. 40,000 شاگرد جس ذات گرامی کے دنیا اسلام کے اندر پرورش پا رہے تھے، اور ہر ایک جب کوئی حکمت کی بات کہتا تھا، علم کی بات کہتا تھا، روشنی کی بات کہتا تھا، آگہی کی بات کہتا تھا، اس کی زبان پر یہی جملہ ہوتا تھا کہ یہ بات ہم نے کہیں اور سے نہیں حاصل کی ہے، در اہل بیت سے حاصل کی، در آل محمد سے حاصل کی ہے. اور یہی وجہ ہے آج اسلامی معارف کے کتب خانوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چاہے علم تفسیر ہو، حدیث ہو، قرآن ہو، بلاغت ہو، فصاحت ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، الہیات ہو، طبیعیات ہو، زندگی کے جتنے مسائل ہیں ان کے بارے میں اسلامی کتب خانے بھرے ہوئے ہیں چھٹے امام کے ارشادات گرامی سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری ملت کا نام ملت جعفریہ قرار پایا، اس لیے کہ امام کے زمانے میں اس ملت کو وہ عروج حاصل ہوا ہے کہ اس کی تعلیمات ساری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. میں اس موقع پر اتنا عرض کرنا چاہوں گا، اے دنیا والوں، دیکھو ہمارے ایک امام کو اگر آزادی مل گئی تو اس نے علم کے ذریعے سے ساری دنیا کو مالا مال کر دیا. اگر ہمارے ہر امام کو اتنی آزادی نصیب ہو جاتی تو آج دنیا سریا سے لے کے عرش تک پہنچتی ہوئی نظر آ جاتی. اور اسی لیے مولا کائنات حلال مشکلات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے دور میں بنی نو انسان کو دعوت کس بات کی طرف دی تھی؟ یہی تو کہا تھا سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعرف بطرق السماء من طرق الارض. اے بنی نو انسان مجھ سے پوچھ لو جو چاہو پوچھ. کوئی قید میرے مولا نے نہیں لگائی تھی کہ کس موضوع کا سوال کرو. حدیث پوچھو، تفسیر پوچھو، فقہ پوچھو، زندگی پوچھو، بندگی پوچھو، دنیا پوچھو، آخرت پوچھو، زمین کے بارے میں پوچھو، آسمانوں کے بارے میں پوچھو، جو چاہو سوال کرتے چلے جاؤ، جو چاہو سوال کرتے چلے جاؤ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے مولا سے کسی شخص نے کسی بات کو پوچھا ہو اور مولا کو تأمل کرنا پڑا ہو، سوچنا پڑا ہو، غور کرنا پڑا ہو، جواب میں تاخیر کرنی پڑی ہو، بلکہ بسا اوقات اتنی سرعت سے جواب دے دیتے تھے کہ دنیا والوں کو تعجب ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ مولا آپ نے اس مسئلے میں کچھ سوچا نہیں، غور نہیں کیا، تأمل نہیں فرمایا. تو میرے مولا نے اپنے دست مبارک کی انگلیاں اس کے سامنے کر دی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا کہ مولا یہ 5 انگلیاں ہیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے فوراً جواب دے دیا، غور نہیں کیا، تأمل نہیں کیا، سوچا نہیں. اس نے کہا مولا میں سوچتا کس بات پر؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، 5 انگلیاں ہاتھ کے سامنے کی بات ہے، اس میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی، غور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طریقے سے تمہارے لیے میرے ہاتھوں کی 5 انگلیاں سامنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے لیے پوری کائنات کا ہر مسئلہ سامنے کی بات ہے، غور کس بات پر کرے؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں. کیوں؟ اس لیے کہ فإنی اعرف بطرق السماء من طرق الارض، اس لیے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ عجیب منزل ہے کہ اس دور میں میرے مولا فرما رہے ہیں، آج سے تقریباً 1400 برس پہلے یہ جملہ کہا ہے، جب زمینوں میں راستے صحیح طور سے نہیں بنے ہوئے تھے، نہ یہ موٹریں تھی، نہ یہ راستے تھے، نہ یہ گاڑیاں تھیں، نہ یہ وسائل تھے آمد و رفت کے. جس موقع پر انسان یا اپنے پیروں پر چلتا تھا یا جانوروں کے پیروں پر چلنے پر مجبور تھا، اس موقع پر میرے مولا فرما رہے ہیں کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. جس دور کے انسان کے سامنے زمین کے راستے واضح نہیں تھے، اس موقع پر مولا فرماتے ہیں میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. شاید میرے مولا آنے والے دور کے انسانوں کو توجہ دلا رہے تھے کہ دیکھو اگر کبھی اس قابل ہو جاؤ کہ آسمانوں میں سفر کر سکو، فضاؤں میں گھوم سکو، خلاؤں میں قدم رکھ سکو، تو غرور مت کرنا، تکبر مت کرنا، بلکہ اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا کہ 1400 برس زمین پہلے زمین پر ایک ایسا انسان زندگی گزار رہا تھا جو زمین کے راستوں کو بھی جانتا تھا، آسمانوں کے راستوں کو بھی جانتا تھا.
جانتا تھا. میرے مولا یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اتنا آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. گویا میرا علم پوری کائنات پر ایک جیسا ہے. لیکن فقرہ کیا ہے؟ فقرہ یہ ہے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. یہ زیادہ کی لفظ استعمال کرنے کی شاید ایک وجہ یہ ہو جس کو معدت القربا نے بھی اور ینابی المعدت نے بھی پیغمبر کے ارشاد گرامی سے واضح کیا. ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنتو نبی کنتو انا وعلی نورا واحدا حول العرش 14,000 عام قبل ان یخلق آدم. خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے، خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے اس کائنات میں یا میرا نور تھا یا میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور. عزیزان محترم، اس فرمان مقدس کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ میرے مولا کی زمین کی زندگی تو 63 سال ہے. کون نہیں جانتا کہ پیغمبر کے 30 برس بعد دنیا میں آئے تھے اور پیغمبر کے 30 برس بعد دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے کہ اللہ نے نبی اور علی کو ایک دوسرے سے اتنا قریب رکھا ہے، اتنا نزدیک رکھا ہے کہ جب علی دنیا میں آتے ہیں تو ان کا سر پیغمبر کی آغوش میں ہے، اور جب نبی دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا سر علی کی آغوش میں ہے. دونوں نور میں بھی شریک ہیں، عصمت میں بھی شریک ہیں، طہارت میں بھی شریک ہے، علم میں بھی شریک ہے، کمالات میں بھی شریک ہے، عدالت میں بھی شریک ہے، امانت میں بھی شریک ہے، دنیا میں بھی شریک ہے، آخرت میں بھی شریک ہے، لوح میں بھی شریک ہے، قلم میں بھی شریک ہے، ابتدا میں بھی شریک ہے، انتہا میں بھی شریک ہے. تو علی کی زمین کی زندگی 63 سال ہے. آسمانوں کی زندگی کتنی ہے کون جانتا ہے؟ پیغمبر نے یہ تو فرما دیا کہ خلقت آدم سے 14,000 برس پہلے کائنات میں یا میرا نور تھا یا میرے بھائی کا نور تھا. تو جو ذات گرامی ایسی ہو جس نے زمین پر 63 سال زندگی گزاری ہو، افلاک میں ہزاروں برس زندگی گزاری ہو، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ اعلان کرے کہ میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. اسی ذات گرامی کو یہ حق حاصل ہے کہ دنیا والوں سے مطالبہ کرے، آؤ دنیا والوں، آؤ دنیا والوں، مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ، میں تم کو بتاتا چلا جاؤں گا. قرآن کے بارے میں پوچھو، حدیث کے بارے میں پوچھو، میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی ہموار میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں ہے، کون سی منافقین کے بارے میں ہے. تم مجھ سے پوچھتے چلے جاؤ، علی تم کو بتاتا چلا جائے. اس ذات گرامی کا کیا تذکرہ جسے اللہ نے اپنے نبی کے نور میں اس طریقے سے شریک کیا ہو کہ بس میں ملکوت میں ہو تو ساتھ ساتھ ہو، زمین پر آنے کی منزل تک ایک ساتھ نظر آئے، اور مالک دو جہاں نے اوصاف و کمالات میں اتنا دونوں کو قریب کر دیا ہے کہ نبوت کے وصف کو جدا کر دیا جائے تو کمالات انسانی میں فرق نہ نظر آئے. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جس نور سے پیدا کیا اسی نور سے ان انوار ہمسا کو بھی پیدا کیا، اور ہر ایک اسی تجلیات ربانی کا مظہر بن کر دنیا میں آیا تھا. کوئی نبوت میں کمال کی منزل پر ہے، کوئی امامت میں کمال کی منزل پر ہے، اور اسی لیے تو جب نبوت و امامت ایک منزل پر جمع ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ یاد رکھو جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی آقا ہے. وہ کون سی منزل ہے؟ غدیر کا میدان ہے، پیغمبر کے دستے مبارک ہے. دنیا یہ منظر پیش کرتی ہے کہ پیغمبر نے علی کو اٹھایا. میں یوں کہنا چاہوں گا کہ گویا نور بالائے نور نظر آیا، عصمت بالائے عصمت نظر آئی، رسالت کے ہاتھوں پر امامت نظر آئی، پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آئے، پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ نظر آیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اور آج کی شب ایک اور علی کے تذکرے کی شب ہے، ایک اور علی کے تذکرے کی شب ہے.
علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ نے آل محمد کو یہ عظمت عطا کی کہ چاہے ان کے پاس اقتدار ہو یا نہ ہو، حکومت ہو یا نہ ہو، لیکن قلب انسانی پر ان کی ایسی حکومت ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا. آج بھی دنیا کا کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں پر آل محمد کے چاہنے والے فرش عذاب بچھا کر آل محمد سے وابستگی کا اعلان نہ کر رہے؟ محرم کا چاند نمودار ہوا اور ساری دنیا کے انسانوں نے آل محمد سے وفا اور ان کی یاد کے تذکرے کو دنیا تک پہنچانے کے لیے فرش عزا کا اہتمام کیا. یہ قلب انسانی پر آل محمد کی حکمرانی کی علامت ہے. اسی حکمرانی کا ایک نمونہ میں آپ کی خدمت میں امام چہارم حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام حیات طیبہ سے پیش کرنا چاہوں گا. اور اس کا دوسرا حصہ کل کی مجلس میں راوی بیان کرتا ہے. حج کا زمانہ ہے، جس وقت مکہ حجاج کرام سے چھلک رہا ہے. وقت کا حکمراں اپنے چاہو حشم کے ساتھ، جس کا نام ہشام بن عبد الملک ہے، اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ میں جاؤں خانہ خدا کا طواف کروں. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی حکمراں آتا ہے تو اس کے ساتھ فوجی بھی، سپاہی بھی، راستہ بنانے والے بھی سب موجود ہوتے ہیں. اللہ کا گھر بندگان خدا سے چھلک رہا ہے. ہشام نے چاہا کہ میں بھی طواف کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. طواف کرنے کے لیے اسے چاہا کہ میں حجر اسود تک پہنچوں تاکہ وہاں پہنچ کر اس کو چوموں اور وہاں سے نیت کروں. مگر جب بھی وہ ایک قدم بڑھاتا تھا حجر اسود تک پہنچنے کے لیے تو بندگان خدا کا ریلا انہیں اسے پیچھے دھکیل دیتا تھا. وہ پھر کوشش کرتا تھا، پھر مجمع اسے واپس کر دیتا تھا، پھر کوشش کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے بار بار کوشش کی مگر ہر دفعہ اپنی کوشش میں ناکام رہا. یہاں تک کہ مایوس ہو گیا کہ طواف میری قسمت میں نہیں لکھا ہوا ہے. چنانچہ ایک جگہ بیٹھ کر، ایک بلند جگہ پر بیٹھ کر آنے والے بندگان خدا کی کیفیت کو دیکھنا شروع کیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ سادگی سے آ رہے ہیں، حجر اسود کو چوم رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. میں کیسا محروم انسان کہ نہ طواف کر سکا، نہ دعا مانگ سکا، نہ حجر اسود کو چوم سکا، نہ وہاں پہنچ سکا. یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ باب بنی شیبہ سے، خانہ کعبہ کے مشرقی دروازے سے ایک ایسا انسان داخل ہوا جو جسمانی طور پر کمزور تھا مگر پیشانی سے نور آیا تھا، سجدے کا نشان نمایاں تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی، زبان پر ذکر خدا تھا. وہ آنے والا تنہا آیا مگر جیسے ہی اس نے خانہ خدا میں قدم رکھا بندگان خدا نے اس کے لیے راستہ بنانا شروع کیا. جیسے جیسے وہ آنے والا قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسا مجمع اس کے لیے جگہ بنا رہا تھا. گویا کوئی قدرتی کشش تھی جو دلوں میں یہ بات ڈال رہی تھی کہ راستہ تو وقت کا امام آ رہا ہے. راستہ تو وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی. راستہ تو وہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. راستہ تو وہ آ رہا ہے جو ایمان کی تجلیوں کا نشان ہے. راستہ تو وہ آ رہا ہے جو ایمان کا منارہ ہے. راستہ تو وہ آ رہا ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نور کی تجلیوں کو لے کر آیا ہے. راستہ تو وہ آ رہا ہے جس کے صدقے میں دنیا پیدا ہوئی ہے. راستہ تو وہ آ رہا ہے جس کی بنا پر بنی نو انسان خاک سے پاک ہوئے ہیں. راستہ تو وہ آ رہا ہے جس کے جگ کے لیے یہ خانہ خدا نہیں تھا، زچا خانہ بن چکا. یہ کوئی قدرتی کشش ہے جو بندگان خدا کے دلوں میں ڈال رہی ہے اور مجمع جگہ دیتا چلا جا رہا ہے. یہاں تک کہ آنے والا کمال اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے خانہ خدا میں حجر اسود تک پہنچے، اس کو چوما، نیت کی، دعا مانگی اور طواف شروع کیا. 60 چکر لگانے کے بعد، طواف کو مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر کمال اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ حجر اسود تک آئے، اس کو چوما، بوسا لیا، دعا مانگی اور وہاں سے روانہ ہوئے. اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے واپسی کا سفر جب شروع ہوا ہے تو دوبارہ مجمع ان کو راستہ دے رہا تھا. امام جس کمال اطمینان سے آئے تھے اسی کمال اطمینان کے ساتھ واپس گئے. نہ
زحمت پیش آئی، نہ واپسی کے موقع پر کوئی زحمت پیش آئی، نہ نیت کرتے وقت کوئی رکاوٹ پیش آئی، نہ حجر اسود کو چومتے وقت کوئی رکاوٹ پیش آئی، نہ نماز میں کوئی زحمت پیش آئی، نہ دعا مانگتے وقت کوئی زحمت پیش آئی۔ جب ہشام نے یہ منظر دیکھا کہ میرے ساتھ تو فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، راستہ بنانے والے بھی تھے، مگر مجھے تو یہ موقع نہ مل سکا کہ میں حجر اسود تک پہنچتا، دعا مانگتا، نیت کرتا، طواف کرتا، یہ کون انسان تھا جو اتنے کمال کے ساتھ آیا، اتنے کمال کے ساتھ گیا؟ بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا، من ھذا، یہ کون شخص ہے؟ تو امام کا ایک عاشق صادق جس کا نام فرزدق ہے اس موقع پر موجود تھا۔ جیسے ہی ہشام نے یہ جملہ کہا کہ من ھذا، یہ کون ہے، جناب فرزدق نے 27 اشعار پر مشتمل ایک مفصل قصیدہ امام کی خدمت میں پیش کیا، امام کی شان میں پڑھا، جس کا پہلا شعر یہ تھا، ھذا الذی یعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ اے ہشام تو کہتا یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہے جس کے قدموں کی رفتار کو مکے کی ساری زمین پہچانتی ہے، والبیت یعرفہ، اسے تو اللہ کا گھر بھی پہچانتا ہے، والحل والحرم، اسے حرم کے باہر کی دنیا بھی پہچانتی ہے، اسے حرم کے اندر کی دنیا بھی پہچانتی ہے۔ بعد کے اشعار میں ہشام کہتے ہیں، فرزدق کہتے ہیں، اے ہشام یہ وہ ہے جنہیں کوہ صفا پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جنہیں کوہ مروہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جنہیں باب خانہ کعبہ پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جنہیں حتیم پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جنہیں زمزم پہچانتا ہے، یہ وہ ہے جنہیں حرم کے اندر کی دنیا بھی پہچانتی ہے، حرم کے باہر کی بھی دنیا پہچانتی ہے، یہ وہ ہے جن کے گھر میں آئے تطہیر بھی نازل ہوئی، آئے مودت بھی نازل ہوئی، آئے ولایت بھی نازل ہوئی، آئے بلغ بھی نازل ہوئی۔ اگر یہ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو عقبہ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو ستارے نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو کہکشاں نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو سورج نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو چاند نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو دریا میں روانی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو سمندر میں طغیانی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اے ہشام اگر تو نہیں پہچانتا تو تیری بدقسمتی کی علامت ہے، ورنہ یہ وہ ہے جنہیں دنیا بھی پہچانتی ہے اور آخرت بھی پہچانتی ہے۔ ھذا الذی یعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، پوری کائنات انہیں پہچانتی ہے، ان کے دروازے پر جبریل آتے ہیں سلام کرتے ہیں، میکائیل آتے ہیں سلام کرتے ہیں، رضوان جنت آتا ہے اور یہ کہتا نظر آتا ہے، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ اے ہشام یہی تو وہ گھرانہ ہے جس سے دنیا نے دین کو بھی سیکھا، عاقبت کو بھی سیکھا، اسلام کو بھی سیکھا، مذہب کو بھی سیکھا، انسانیت کو بھی سیکھا۔ اگر تو دین چاہتا ہے تو ان کے گھر ملے گا، انسانیت چاہتا ہے تو یہاں ملے گی، علم چاہتا ہے تو یہاں ملے گا، عدل انسانی کی آواز چاہتا ہے تو یہاں ملے گی، اس لیے کہ یہ پیغمبر کے نور کے ٹکڑے ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں پیغمبر نے اپنے آغوش میں لے کر کہا تھا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی ودمہم دمی، یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم، انہم منی وانا منہم، فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ آل محمد کی منزل ہے، یہ آل محمد کی منزل ہے، دنیا ان کی عظمت کو کہاں کم کر سکتی ہے؟ پیغمبر نے آغوش میں ان سب کو جمع کر کے، چادر میں سب کو جمع کر کے کہا تھا، پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خاص لوگ ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی صلح میری صلح ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عداوت رکھتا ہے وہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے پالنے والے تو اپنی تمام رحمتیں، تمام خوشنودیاں، تمام برکتیں، تمام رضامندیاں مجھ پر بھی نازل فرما، ان پر بھی نازل فرما، اور ان سے ہر رجس کو ہمیشہ کے لیے دور رکھنا، ان کو طیب و طاہر قرار کے دے کر دنیا کے سامنے بتا دینا کہ یہ ایسے طاہر ہے کہ جن کی طہارت کا تذکرہ فرش بھی ہو رہا ہے اور عرش پر بھی ہو رہا ہے۔
منزل ہے، ان میں اول ہو یا آخر ہو، اوسط ہو، سب کے سب ایک منزل پر نظر آئیں گے. ان کے نام الگ ہو سکتے ہیں، القاب الگ ہو سکتے ہیں، ان کی مگر سیرت ایک ہوگی، کردار ایک ہوگا، رفتار ایک ہوگی، گفتار ایک ہوگی. اس لیے کہ پیغمبر ضمانت لے چکے ہیں، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. یہ سب ایک منزل پر نظر آئیں گے، یہ سب ایک منزل پر نظر آئیں گے. 34 برس امام کی وہ زندگی جو کربلا کے بعد آپ کو نظر آتی ہے، عبادت الہی کا وہ عظیم مرقع ہے، عظیم مرقع ہے، جس میں یا رب کی یاد ہے یا اپنے بابا کی یاد ہے، یا اپنے رب کی یاد ہے یا اپنے بابا کی یاد ہے. اور جب کوئی امام کی عبادت کو دیکھتا تھا اور دیکھتا تھا کہ مسلسل سجدے کر رہے ہیں، مسلسل نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو وہ امام فرماتے تھے کہ تم نے میرے جد علی کی عبادت نہیں دیکھی کہ رات گزر جاتی تھی مگر علی کے سجدے تمام نہیں ہوتے تھے، رات گزر جاتی تھی علی کے سجدے تمام نہیں ہوتے تھے. اسی بات کو تو جارج جرداق نے کتنی خوبصورتی سے میرے مولا کے بارے میں کہا ہے. آپ جانتے ہیں جارج جرداق عالم عیسائیت کا ایک رائٹر ہے، مگر اس نے میرے مولا کے حیات طیبہ کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام اس نے رکھا الامام علی والسقراط، مولائے کائنات اور سقراط. اس نے لکھا ہے کہ ہماری مغربی دنیا میں جو نام فکر و فلسفے کے اعتبار سے انتہائی معتبر ہے وہ سقراط کا نام ہے، اور جس نے ایسے ایسے حکیمانہ کلمات کہے ہیں جس سے مغربی دنیا میں ہمیشہ فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا. اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ لیکن اگر کوئی انسان ان ارشادات کو سامنے رکھے جو امیر المومنین نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں اور دوسری طرف سقراط کے کلمات کو رکھ دے اور موازنہ کرنے بیٹھے، صفحے کے ایک صفحے پر سقراط کے جملوں کو لکھے اور دوسرے صفحے پر مولائے کائنات کے جملوں کو لکھے اور پھر موازنہ کرے، تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ ایک طرف سنگریزے رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف جواہر ریزے رکھے ہوئے ہیں. اور اس کی ایک اور کتاب ہے جس کا انگریزی ترجمہ آپ کی نگاہوں سے شاید گزر چکا ہو. اس نے ایک کتاب عربی زبان میں لکھی تھی، صوت الامام علی صوت العدالت الانسانی. اس نے مولا کی عدالت کے تصور کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ علی کی پوری زندگی کیا ہے؟ در حقیقت عدل انسانی کی ایک آواز ہے جو فضائے عالم میں ہمیشہ گونجتی رہے، فضائے عالم میں ہمیشہ گونجتی رہے گی. اس کتاب میں اس نے، اور یہ کتاب اس کی اتنی مقبول ہوئی ہے کہ فارسی میں ترجمہ ہوا، عربی سے اردو زبان میں ترجمہ ہوا ندائے عدالت انسانی کے نام سے، اور اسی کا انگلش میں ترجمہ ہوا دا وائس آف ہیومن جسٹس کے نام سے. اس کتاب میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں عجیب بات لکھی ہے. وہ لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھا جس میں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا. ہاں، میں ایک دنیا کے اندر زندگی تو گزار رہا تھا مگر نہ اپنے خالق کو پہچانتا تھا، نہ اس کی عبادت کی طرف میری کوئی توجہ ہو سکتی تھی. میں مذہب کے تصور سے نہ آشنا تھا. یہاں تک کہ میں جب بڑا ہوا، پڑھنے کے لکھنے کے قابل ہوا تو میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا. مجھے ان کتابوں کے پڑھنے کا زیادہ شوق تھا جو لوگوں کے حالات زندگی پر لکھی گئی ہوں، اور خصوصاً جو مخصوص اشخاص کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہوں ان کا مطالعہ کرنے کا مجھے بڑا شوق تھا. میں ایک روز بازار میں گیا تو بک سیلر نے مجھے ایک کتاب دی جو مسلمانوں کے پیشوا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں. جب درود پڑھ رہے ہیں تو سب مل کے پڑھ لیں. بک سیلر نے مجھے ایک ایسی کتاب دی جو مولا کے حالات زندگی کے بارے میں تھی. وہ میں کتاب گھر پر لایا، میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا. وہ کہتا ہے، عیسائی ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے میں کتاب کو پڑھتا چلا جا رہا تھا میرے دل میں اس شخصیت کی تصویر نقش کا نقش نمایاں سے نمایاں تر ہوتا چلا جا رہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس ایسی زندگی جس کی مجھے تلاش تھی وہ اس شخصیت کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں کتاب کو پڑھ چکا تو میں بک سیلر کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ اسی موضوع پر مجھے دوسری کتاب دے دو. اس نے ایک اور کتاب دی، میں نے اس کا بھی مطالعہ شروع کیا. جیسے جیسے میں اس موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کرتا چلا جا رہا تھا علی کی محبت میرے دل میں راسخ سے راسخ تر ہوتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اب میرا مشغلہ
बन गया। मैं इस मौजू पर किताब लाता था, पढ़ने के बाद बुक सेलर से कहता था एक और किताब दे दो, एक और किताब दे दो। यहाँ तक कि जैसे जैसे मैं किताब को पढ़ता चला जा रहा था, मेरे दिल से यह आवाज आती चली जा रही थी कि अगर आज की दुनिया में इंसानी मसाइल को हल करने वाली कोई शख्सियत है, आज दुनिया के दुखों का इलाज करने वाली कोई शख्सियत है, दुनिया से जुल्म को मिटाने वाली कोई शख्सियत है, इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने वाली कोई शख्सियत है, बनी नौ इंसान को संभालने वाली कोई शख्सियत है, दुनिया के अंदर पूरी इंसानी सोसाइटी को एक मरकज पर अगर कोई शख्सियत जमा कर सकती है तो वो अली इब्न अबी तालिब की शख्सियत। वो अली की शख्सियत है, इसलिए कि उनकी जिंदगी में और दुनिया के मसाइल का जो हल उन्होंने पेश किया है वो सिर्फ 1400 बरस के इंसानों के लिए नहीं था, बल्कि आज की इंसानी सोसाइटी के लिए भी सबसे बेहतर हल वही हो सकता है जो अली ने अपनी जिंदगी में पेश किया था। उसके बाद वो लिखता है कि मेरे दिल में ये शौक पैदा हुआ कि मैं जरा तफसील से अली के हालात जिंदगी पढ़ूं कि अली जब हाकिम आला की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे थे तो उनकी मसरूफियात क्या थी। वो कहता है इस हवाले से मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा अली सुबह के वक्त जब मुसल्ला इबादत से उठते थे तो बाजार का गश्त लगाते थे, कोई जखीरा अंदोजी न कर रहा हो, कोई हेर फेर न कर रहा हो, कोई मिलावट न कर रहा हो, कोई किसी के साथ जुल्म न कर रहा हो, कोई चोर बाजारी न कर रहा हो, कोई कमी न कर रहा हो, लेन देन में मामलात में बददियानती न कर रहा हो, सारा दिन लोगों के मामलात को सुलझाते हुए बसर करते थे। और जब रात आ जाती थी अली मुसल्ला इबादत पर चले जाते थे, अब सजदों पर सजदे होते थे, नमाजों पर नमाज किसे कर रहा है। जॉर्ज कहता है कि चूंकि मुसलसल मुताला करने से मेरा जहन मुतमईन हो चुका था कि इस वक्त पूरी दुनिया में अली से पढ़कर कोई जात नहीं हो सकती है, और चूंकि मजहब का कोई तसव्वुर मेरे जहन में पहले से मौजूद नहीं था और मैं ये जानता था कि अली के दौर में कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो अली से पढ़कर हो, बल्कि अली के बराबर भी कोई नहीं था, तो अली से पढ़कर कौन हो सकता है। मगर जब अली सजदा कर रहे थे तो अली किसे सजदा कर रहे थे। अली जैसा बाकमाल इंसान किसी कमतर शय को सजदा नहीं कर सकता। तो मेरे ज़मीर ने मुझसे सवाल किया, ऐ जॉर्ज जब अली सजदा कर रहा है तो वो किसे सजदा कर रहा है। तो मेरे ज़मीर ने आवाज दी कि आज से मेरा खुदा वही है जिसे अली सजदा कर रहे हैं। मेरा खुदा वही है जिसे अली सजदा कर रहे हैं, इसलिए कि अली जैसा बाकमाल इंसान किसी गैर खुदा को सजदा नहीं कर सकता। ये अली की मंजिले कमाल है, जहां एक गुमराह इंसान भी पहचान लेता है कि अली के सजदों से खुदा को पहचान लो, अली के तर्ज जिंदगी से इंसानियत को पहचान लो, अली के अफकार से इल्म की बुलंदियों को पहचान लो, अली जो निजाम दिया उससे अदालत को पहचान लो, अली जिस अंदाज से जिंदगी गुजार रहे हैं उससे जिंदगी को भी पहचानो, बंदगी को भी पहचानो, शरफ इंसानियत को भी पहचानो। इसीलिए तो हमारा अकीदा है जिसने अली को पाया उसने इल्म को पाया, जिसने अली को पाया उसने रोशनी को पाया, जिसने अली को पाया उसने आगही को पाया, जिसने अली को पाया उसने दुनिया को भी पाया और आखिरत को भी पाया। इसलिए कि अली मिल गए तो आदम मिले, नूह मिले, इब्राहिम मिले, मूसा मिले, ईसा मिले, सुलेमान मिले, दाऊद मिले, जकरिया मिले, यहया मिले, खातमुल अंबिया मिले, लौह मिला, कलम मिला, रब मिला। अली की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो, अली की मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करो ताकि पता चले वो नुक्ता कौन सा है जो हयात इंसानी के इर्तिका की आखिरी मंजिल है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि गदीर के ऐलान को जिसने पाया उसने सब कुछ पाया और जिसने खोया उसने सब कुछ खोया। इसी बात को तो शायर कहता है कि लेके खुद पीरे मुगा हाथ में मीना आया, लेके खुद पीरे मुगा हाथ में मीना आया, लेकिन ऐ बादा कशो तुमको न पीना आया। पैगंबर अली जैसी शख्सियत को पेश कर रहा था और तुम अली को छोड़कर किस दरवाजे पर जा रहे हो, किस दरवाजे पर जा रहे हो। ऐसे इंसानों को मिंबर पर ला रहे हो जो दुनिया के सामने ऐलान करते हैं, ऐ दुनिया वालों मैं तुमसे कुछ बेहतर नहीं हूँ, मैं तुमसे कुछ बेहतर नहीं हूँ, बल्कि मुझ पर तो एक शैतान मुसल्लत रहा करता है जो मुझे रास्ते से हटा दिया करता है। देखो अगर मैं सीधा चलूं तो तुम मेरे साथ साथ चलना, अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे खुद सीधा
بات ہے دنیا نے جسے منتخب کیا اس نے خود اعتراف کیا کہ مجھ پر شیطان مسلط رہا کرتا ہے جو مجھے راستے سے ہٹا دیا کرتا ہے. اگر میں سیدھا چلوں تو تم میرا ساتھ دینا, کج ہو جاؤں تو ٹھیک کر دینا. اب دنیا بتائے ہم اسے رہنما مانے جسے ہمیں خود ٹھیک کرنا پڑے, یا اسے رہنما مانے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہو یا علی انت الصراط المستقیم. اگر صراط مستقیم کوئی ذات ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یا علی بکا عرف العبد من المعبود. پیغمبر فرماتے ہیں علی عبد و معبود کے درمیان جو رابطہ برقرار ہے وہ تمہارے ذریعے سے برقرار ہے. اس گفتگو کا باقی حصہ کل پیش کروں گا. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا. علی اور اولاد علی سے وابستہ قرار دیا اس لیے کہ دین باقی ہے تو انہی کی بنا پر باقی ہے. شاعر نے بجا طور پر کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ ہی, ایک سجدہ شبیری. اگر علی کی ضرب نہ ہوتی اسلام پھیل نہیں سکتا تھا, شبیر کا سجدہ نہ ہوتا اسلام بچ نہیں سکتا تھا. اگر آج دین الہی باقی ہے حسین ابن علی کی بنا پر سجدے برقرار ہیں, حسین ابن علی کی بنا پر مسجدیں قائم ہیں, حسین ابن علی کی بنا پر نمازیں زندہ ہیں, حسین ابن علی کی بنا پر کعبہ محترم ہے, حسین ابن علی کی بنا پر آواز انسانیت زندہ ہے, تو حسین ابن علی کی بنا پر جو جب مدینے سے نکلے زبان مبارک پر یہ جملہ تھا الہی من وجدک لم یفقد شیئا ومن فقدک لم یجد شیئا. اے پالنے والے جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا. اور گزشتہ 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ بخدا قاتل کچھ نہ پا سکا اور حسین نے سب کچھ پا لیا. حسین نے سب کچھ پا لیا اس لیے کہ نانا کے دین کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی, زندگی عطا کر دی. اب جس کو بھی دین کا شعور ہوگا وہ حسین کو یاد کرے گا, جس کے اندر انسانیت کا شعور ہوگا وہ حسین کو یاد کرے گا, جو فلاح انسانیت سے وابستگی چاہتا ہوگا حسین کو یاد کرے گا. اور عزیزان محترم کبھی اس حقیقت کو پیش نظر رکھیے گا کہ عاشور تک حسین اس قافلے کو لے کر چل رہے تھے, اور عاشور کے بعد یا حسین کی بہن تھی یا حسین کا وہ بیٹا تھا جس کی شہادت کے سلسلے میں آج یہ مجلس اعظم منعقد کی جا رہی ہے. اب وہ کوفے کا بازار ہے, زینب کے خطبے ہیں, وہ شام کا دربار ہے اور بیمار کربلا کا خطاب ہے. اللہ اللہ, آپ کے سامنے جب کوئی خطیب آتا ہے اس کے ہاتھ بھی آزاد ہوتے ہیں, پیر بھی آزاد ہوتے ہیں, گلا بھی آزاد ہوتا ہے, وہ اپنے آزادی کے ساتھ اپنے مطلب کو ادا کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم میں آپ کو ایک ایسی منزل پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں بیمار کربلا سے خطبہ دینے کی درخواست کی جا رہی ہے. یہ کون سی منزل ہے, یہ کون سی منزل ہے؟ یزید کا دربار ہے, دمشق کا شہر ہے. لوگ یزید سے کہتے ہیں اے یزید بڑا عرصہ گزر چکا ہے, ہم نے آل محمد کا خطبہ نہیں سنا, ہم نے آل محمد کا خطبہ نہیں سنا, تو بیمار کربلا کو اجازت دے دے تاکہ وہ ہم سے گفتگو کر سکیں, تاکہ وہ ہم سے گفتگو کر سکیں. یزید نے پہلے ٹالنا چاہا لیکن جب مجمع کا اصرار بڑھا اس نے امام کو اجازت دی, گفتگو کی. اب سوچئے جب ہمارا بیمار امام کھڑا ہوا ہوگا, ایک طرف بہنیں ہیں, ایک طرف پھوپھیاں ہیں, ایک طرف ماں ہے جن کا قافلہ چل رہا ہے, یہ پورے قافلے کے ساتھ اسیری کی زندگی بھی ہے, اور میرا امام جب کھڑا ہو رہا ہے تو ابھی ہتکڑیاں کٹی نہیں ہے, ابھی پیروں میں زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں, ابھی گلے میں توق خاردار پڑا ہوا ہے. راوی کہتا ہے میرے امام نے گفتگو یہاں سے شروع کی کہ حمد و ثنائے الہی بجا لانے کے بعد, پیغمبر پر درود و سلام بھیجنے کے بعد امام فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی فانا اعرفہ. جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے, جو نہیں پہچانتا میں اسے پہچانواتا ہوں. انا ابن محمد المصطفى انا ابن علی
الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا کہ میرے جسم کا ہر ذرہ گواہی دے گا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر جب اس نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو میرے امام نے ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کیا، اے یزید ذرا دنیا والوں کو بتا دے کہ یہ محمد تیرے نانا تھے یا حسین کے نانا تھے؟ اگر تو کہے گا تیرے نانا تھے تو ساری دنیا تجھے جھٹلائے گی، اور اگر تو اقرار کرتا ہے کہ یہ حسین کے نانا تھے تو ذرا دنیا کو یہ بھی بتا دے، کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ نانا کا نام اذان میں لیا جائے، نواسے کا سر نو کے نیزہ پر بلند کیا جائے؟ اللہ اللہ، ہمارا اور آپ کا چوتھا امام 34 برس اپنے بابا کو روتا رہا، آج آپ اس پر روئیں گے جو حسین ابن علی پر 34 برس تک رویا ہے۔ جب بھی کوئی شخص آیا اس نے امام کو روتے ہوئے پایا، یہاں تک کہ منہال نے ایک مرتبہ عرض کی، اے مولا کب تک روئیے گا، کب تک روئیے گا؟ امام نے فرمایا، اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نگاہوں سے دور ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دوپہر میں شہید کر دیے گئے، میں کیسے نہ روؤں؟ عزیزان محترم، ابھی تابوت آنے والا ہے، ایک فقرہ اور عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ منہال نے عرض کیا، اے میرے مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا میرا اور آپ کا امام اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے منہال یہ تم نے سچ کہا، شہادت ہماری میراث ہے، مگر ذرا انصاف سے بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ محمد کی نواسیاں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، زینب ام کلثوم، کبھی کوفے کا دربار، کبھی شام کا بازار، محمد کی نواسیاں بے مقنون چلی روتی ہے ہمراہ چلی، ماتم کرو شیطان سید سجاد کا آتا ہے تابوت، یہ پیٹو سرائے ازا آتا ہے تابوت، یہ شور ہے محشر بپا روتے ہیں آلے ابا، شور ہے محشر بپا روتے ہیں آلے ابا، آئے یہ کیا ہو گیا آتا ہے تابوت، یہ سید سجاد کا آتا ہے تابوت، یہ پیٹو سرہنے ازا آتا ہے تابوت، یہ فاطمہ کے گھر سے یہ نکلا ہے تابوت، یہ فاطمہ کے گھر سے یہ نکلا ہے تابوت، یہ روئے لے ازا آتا ہے تابوت، یہ روئے لے ازا آتا ہے تابوت، یہ سید سجاد کا آتا ہے تابوت، یہ پیٹو سرہنے ازا آتا ہے تابوت، یہ اہل فلک ساتھ ہے سر کھلے جبریل ہے، اہل فلک ساتھ ہے سر کھلے جبریل ہے، شور ہے یہی وفا آتا ہے تابوت، یہ شور ہے یہی وفا آتا ہے تابوت، یہ سید سجاد کا آتا ہے تابوت، یہ پیٹو سرہنے ازا آتا ہے تابوت، یہ شور ہے محشر بپا روتے ہیں آلے ابا، شور ہے محشر بپا روتے ہیں آلے ابا، ہائے یہ کیا ہو گیا آتا ہے تابوت، یہ ہائے یہ کیا ہو گیا آتا ہے تابوت، یہ سید سجاد کا آتا ہے تابوت، یہ پیٹو سرہنے ازا آتا ہے تابوت، یہ
کا زہر اگلتا ہے مجمع ہارا دیکھتا ہے دل کا زہر اگلتا ہے شمر ستم گر ہنستا ہے لے لے کے ایک کا نام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ماؤں بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہے چھپے ماؤں بہنوں کے چہرے بالوں کے پیچھے ہے چھپے ہاتھ بندھے ہیں سر ہے کھلے ہائے سر بازار شام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام میرا باپ یہ لیلا ہے یہ کلثوم یہ کبرا ہے میرا باپ یہ لیلا ہے یہ کلثوم یہ کبرا ہے یہ معصوم سکینہ ہے اور ہے زینب ان کا نام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام ہائے میرا بیمار امام جاؤ سے 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 جاؤ سجاد دی جوانی او غم کھا گیا ہے 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 سجاد دی جوانی رولے آنے وچ بازاراں رولے آنے وچ بازاراں کیوں آیا تھا قرآنی او غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی او غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی او غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی رولے آنے وچ بازاراں رولے آنے وچ بازاراں کیوں آیا تھا قرآنی او غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی او غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی او غم کھا گیا ہے سجاد دی جوانی بکھلا زمیں تے روڑے اونٹا نوں میں پلاوے بکھلا زمیں تے روڑے اونٹا نوں میں پلاوے سیدہ دے بال پیاسے سیدہ دے بال پیاسے رہ گئے نہ ملیا پانی
दी जवानी तेरो गम मुका गया है सजाद दी जवानी तेरो गम मुका गया है सजाद दी जवानी बिखरा जमी तेरो उठा दूं मैं पिलावर बिखरा जमी तेरो उठा दूं मैं
करता